ریب کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ اگر بندہ رب سے کلام کرنا چاہے تو علماء کہتے ہیں اسے چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہو تو یہ تصور کرے کہ میں اپنے کریم رب سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیں تو فرمایا نماز پڑھو، جب سجدے میں جاؤ گے تو سمجھ لو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور رب کی بارگاہ میں گفتگو کرنا چاہو، اللہ سے باتیں کرنا چاہو تو فرمایا اس کی کتاب کھولو، اس کی تلاوت کرو، سمجھ لو تم نے رب سے کلام کر لیا۔ شعبان المعظم کا جب مہینہ تشریف لاتا ہے تو علماء نے لکھا کہ شعبان کا دوسرا نام قرآن کا مہینہ ہے۔ شعبان و شہر القرآن، شعبان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یعنی 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں شعبان المعظم کا جب مہینہ تشریف لاتا تو ہمارے صحابہ، ہمارے اہل بیت، بزرگان دین، اولیاء کرام، ہمارے اسلاف کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ لوگ شعبان کو عام مہینہ نہیں بلکہ اس کو قرآن کا مہینہ کے نام سے جانتے تھے، اور اس کے اندر جب دیگر عبادات میں اضافہ کرتے تو ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی اضافہ کرتے۔ اگر کوئی پہلے قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا شعبان میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا، اگر کوئی پہلے سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا شعبان میں اس کا اضافہ کرتا، یہاں تک کہ گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، دکانوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر اس دور کے حساب سے کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں شعبان المعظم کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جاتی ہے۔ شعبان کو کہتے ہیں قرآن کا مہینہ۔ اور ایک روایت میں ہے، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے مہینے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تو نے مجھے رمضان اور رجب کے بیچ میں کیوں رکھا؟ رمضان یہ تیرا مہینہ، شعبان تیرے محبوب کا مہینہ، اور رجب یہ بھی عبادت کا مہینہ ہے، لیکن تو نے مجھے رجب اور رمضان کے بیچ میں کیوں رکھا؟ میری خصوصیت کیا ہے؟ رجب کو عبادت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کس کی عبادت؟ رب کی عبادت۔ رمضان میں بھی خالصتاً بندہ رب کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، سحری کر رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، تراویحاں پڑھ رہا ہے، ہر نیک عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ رب کی عبادت کا ظہور رمضان میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو شعبان نے عرض کیا، اے اللہ تو نے رجب کو بھی فضیلتیں دی، رمضان کو بھی فضیلتیں دی، اور مجھے ان دونوں عبادتوں کے مہینے کے بیچ میں کیوں رکھا؟ مجھے تو نے کیا عطا کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے شعبان میں نے تجھے قرآن کا مہینہ بنا دیا ہے، تیرے اندر قرآن کریم کی تلاوت رکھی ہے۔ اس سے بڑھ کر تیرا شرف کیا ہو کہ لوگ تیرے اندر میری کتاب کو پڑھتے ہیں اور میری کتاب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ لوگوں نے میری کتاب کی تلاوت کی وجہ سے تیرے مہینے کو شعبان کا مہینہ بھی اور قرآن کا مہینے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ قرآن کا مہینہ آ گیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے آپ کو تلاوت قرآن پاک میں مشغول کر دیتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، وہ دیگر عبادتیں بھی کر رہے ہیں، وہ اور بھی اللہ کی عبادتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر شعبان المعظم میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر جو تبدیلی آتی تھی وہ یہ فرمایا، جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آتا صحابہ مساجد میں، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ مگر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہماری اس وقت حالت کیا ہے؟ شعبان آقا کا مہینہ، شعبان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور شعبان کو فضیلت یہ دی گئی کہ تیرے اندر میں نے قرآن رکھا، میرے بندے میری کتاب کی تیرے اندر تلاوت کرتے ہیں، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ مگر مسلمانوں کی حالت اور صحابہ، اہل بیت، ہمارے اولیاء، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، کسی کی سیرت پڑھ کے دیکھے، ہر ایک کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ شعبان المعظم کے اندر وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ مگر آج کے مسلمان کے پاس قرآن کھولنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنا سے دور ہے، ہمارے پاس موبائل کے لیے ٹائم ہے،
کاروبار کے لیے ہے، شادی بیاہ کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں تو آج کے مسلمان کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، جبکہ قرآن وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ خالی ناظرہ پڑھنے والے کو نہیں، خالی اس باپ کو نہیں جو بیٹے کو ناظرہ پڑھائے، یا اس باپ کو نہیں جو بیٹے کو حافظ قرآن بنائے، ان کے فضائل قرآن کریم میں ہیں اپنی جگہ، مگر جو مسلمان خود قرآن کی تلاوت کرتا ہو، چاہے اسے پورا قرآن نہ بھی آتا ہو، چاہے وہ حافظ قرآن نہ بھی ہو، خالی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے قرآن پاک کی برکتوں سے محروم نہیں، بلکہ اسے بھی دنیا قبر و آخرت میں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمایا۔